بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صفحہ نمبر ہے 69 یعنی 69، اور ہمارا ہیڈنگ ہے نماز۔ ناظرین، ہمارا جو مین سبجیکٹ چل رہا ہے وہ ہے عبادات۔ اس میں عبادات کے لیے کیا کیا ضروری ہے، مثلا طہارت، یہ ہم ایک ویلاگ میں بتا چکے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے والا ویلاگ اس میں تیمم کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں وضو کیسے کریں، تیمم کے اوپر روشنی ڈال چکے ہیں۔ تو اب ہمارا ہے ہیڈنگ نماز، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 69، ہیڈنگ ہے نماز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ فرض ہوئی، چنانچہ دوسری ہی وحی میں حکم ہوا وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، سورۃ مدثر میں ہے، اور پروردگار کی بڑائی تکبیر بیان کر، بڑائی یعنی تکبیر۔ اس تکبیر سے مقصود بجز نماز کے اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 3 برس تک دعوت اسلام مخفی رہی اور کفار کے ڈر سے اعلانیہ نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، دن میں کوئی نماز فرض نہیں ہوئی۔ چنانچہ سورۃ مزمل میں جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یہ حکم بتصریح مذکور ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل علیہ تبتیلا۔ سورۃ مزمل، اس کی 1 سے 7 آیت ہیں، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اے کملی اوڑھ کر سونے والے، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات، اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے، اور یہ وقت دعا کے لیے مناسب بھی ہے، زیادہ بھی ہے۔ دن کو تجھ کو زیادہ شغل رہتا ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو رہے، یعنی اس کا ہو جا۔ اس کے بعد صبح شام کی دو رکعتیں فرض ہوئیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یہ سورۃ دہر ہے۔ صبح و شام خدا کا نام لیا کر، اور رات کے وقت دیر تک خدا کے آگے سجدہ کیا کر اور اس کی تسبیح بیان کر۔ رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو حکم تھا 1 سال تک قائم رہا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا اور اکثر صحابہ کا 1 سال تک اسی پر عمل رہا، نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد فرضیت منسوخ ہو گئی اور حکم ہوا، یعنی نماز کے بیان۔ تاریخ میں محدثین مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ابن حجر نے فتح باری میں جو خلاصہ نقل کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ حسب ذیل ہے۔ ایک جماعت اس طرف گئی کہ معراج سے پہلے رات کو غیر موقت نماز کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہ تھی۔ حربی کی رائے ہے کہ صبح و شام 2 رکعتیں فرض تھیں۔ امام شافعی نے بعض اہل علم سے روایت کی ہے کہ پہلے رات کو دیر تک نماز فرض تھی، بعد ازاں فاقر یعنی آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی جس میں یہ منسوخ ہو گیا، اور تھوڑی رات تک نماز
फ़र्ज़ रह गई. اس کے بعد نماز پنجگانہ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا. ہم نے نماز کی تاریخ جو بیان کی ہے وہ انہی چند سطروں کی تفصیل ہے جس کی تطبیق قرآن مجید کی چند آیتوں سے کر دی گئی ہے. اس تفصیل سے یہ گرہ بھی کھل جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اوقات نماز کے مختلف بیانات کیوں ہیں. ناظرین انشاءاللہ ابھی یہ ویلاگ چل رہا ہے. نیکسٹ ویلاگ میں اس کا کچھ حصہ جو باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.